آیت مبارکہ میں خالق و مالک نے ایک طرف اپنے محبوب کی اور اپنے رستے میں جہاد کرنے کی محبت کا ذکر کیا ہے، اور دوسری طرف اپنے آباء و اجداد کی محبت، اپنے بیٹوں کی محبت، اولاد کی محبت، بھائیوں کی بہنوں کی محبت، بیویوں کی محبت اور اپنے رشتہ داروں کی محبت، خاندان میں سے لوگوں میں سے ان لوگوں کا ذکر کیا، اور پھر جو اموال ہیں، مال و دولت کی محبت، تجارت کی محبت، اور تیسری محبت گھروں کی محبت، اس کا ذکر کیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ جو محبت ہے اور جو چیزوں کے ساتھ محبت ہے، ان سب محبتوں کو ایک طرف رکھا ہے اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور اس کے راستے میں جد و جہد اور کوشش کرنے کی محبت ہے۔ اگر تمہیں یہ پہلی محبت یعنی چیزوں کی محبت، انسانوں کی محبت، یہ تمہارے اندر زیادہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے یا اس کے راستے میں نکلنے کی محبت سے، تو پھر فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ کب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا حکم نازل ہو، عذاب نازل کرنے کا۔ اور ساتھ فرمایا ان اللہ لا یہدی قوم الفاسقین، کہ اللہ رب العزت فاسق لوگوں کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔ ایک آدمی کا گھر کے اندر اگر ہر چیز موجود ہے، بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، گھر بھی اچھا ہے، بینک بیلنس بھی ہے، بچوں کا مستقبل بھی بڑا محفوظ ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، روزگار بھی بہت اچھا ہے، کاروبار بھی بڑا اچھا ہے، اخراجات کی بھی کوئی قلت نہیں ہے، گاڑیاں بھی ہیں، جائیداد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر میاں بیوی کا آپس میں سلوک نہیں ہے، ان کا آپس میں تعلق ٹھیک نہیں ہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہی رہتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اس گھر کے اندر اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود کیا سکون ہوگا؟ کیا وہ گھر چل سکے گا؟ کیا وہ کامیاب رہے گا؟ کہ سب کچھ ہے، اولاد بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جائیداد بھی ہے، ساری چیزیں دنیا جہان کی موجود ہیں، لیکن میاں اور بیوی کا آپس میں سلوک نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ 6 بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن 20 سال کے بعد، 24 سال کے بعد میاں بیوی کی علیحدگی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی آپس میں محبت کا وہ رشتہ، وہ تعلق قائم نہیں رہتا، ایک دوسرے کے اوپر جو اعتماد ہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو محبت رسول یا محبت الہی کے بغیر ایک دین کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو، وہ دین کیسے چل سکتا ہے؟ بندہ اس میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساری چیزوں کی محبت جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بندہ سب سے زیادہ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھے تو اپنی ذات سے بڑا لگاؤ رکھتا ہے، اپنا آپ پہلے رکھتا ہے، پھر والدین کا بھی اور رشتہ داروں کا، بچوں کا، بیوی کا، ہر ایک کا ایک درجہ ہے، مقام ہے، ان کی حیثیت ہے، اور پھر اس کے بعد گھر کی بھی ضرورت بھی ہوتی ہے اور ایک محبت بھی ہے۔ کاروبار اور تجارت اور پیسے کے بغیر آپ کو پتہ ہے مال کے بغیر بھی آدمی کا گزارا نہیں ہوتا، لیکن ان سب کی ایک ترتیب ہے کہ بندہ جو ہے اگر مال جاتا ہے تو چلا جائے، بندہ اپنی
جان جو ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک طرف مال و دولت ہو اور ایک طرف آدمی کی جان ہو تو آدمی پریفرنس کس کو دیتا ہے؟ اپنی جان۔ بندہ اپنی جان کو بچاتا ہے، پیسے کو قربان کر دیتا ہے۔ گھر ایک طرف ہو اور ایک طرف پیسہ ہو تو پھر بھی گھر کو ترجیح دیتا ہے کہ گھر بچ جائے، پیسہ جاتا ہے تو چلا جائے، اس کو بلکہ خرچ کر کے بندہ خریدتا ہے۔ اور اگر کاروبار یا تجارت ایک طرف ہو اور آدمی کی اولاد ایک طرف ہو تو آپ کو وہ بھی پتہ ہے کہ بندہ پیسے کی قربانی دے دیتا ہے، اولاد کو بچا لیتا ہے۔ قصہ مختصر کہ ہر چیز کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے کہ ایک کو دوسرے کے اوپر بندہ ترجیح دیتا ہے۔ اور پھر ایک طرف اللہ رب العزت نے اسی طرح کمپیریزن کر کے دکھایا ہے کہ ایک طرف ان ساری چیزوں کی محبت ہے، لیکن میری اور میرے پیارے محبوب کی محبت اور میرے رستے کی محبت جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے اوپر غالب آنی چاہیے۔ پھر تمہاری بچت ہے، پھر تمہاری کامیابی ہے، پھر تم راہ راست کے اوپر ہو، پھر تم نجات کے اوپر ہو، پھر تم فلاح کے اوپر ہو۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی غالب آ گئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے، تو پھر سمجھ لو کہ یہ خسارے کا سودا ہے، پھر یہ گھاٹے کا سودا ہے، پھر یہ تمہارا نقصان ہی نقصان ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو چیزیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، آدمی ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ میں چونکہ بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، اور اپنی ذہانت اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقل اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ عقل ہی کام نہیں آتی۔ کچھ ایسی حدود بھی ہیں یا کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جہاں پر عقل جو ہے وہ کام نہیں آتی، اور وہاں پر آدمی کو عشق اور محبت کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے یا کسی بھی چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر اس کی عقل کے اوپر بعض اوقات پردہ بھی پڑ جاتا ہے کہ ایسے ایسے کام بھی بندہ کر گزرتا ہے کہ جس سے عقل مند لوگوں سے وہ متوقع نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کشف المحجوب کے اندر ان کا توبہ کرنے کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک عورت کے اوپر فریفتہ تھے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے، بات چیت کرتے، اور اس کے محلے کے اندر عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر اس کے بعد چلے جاتے، اس کے گھر منڈلاتے رہتے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی چھت پر آتی اور بات کرتے اور پھر چلے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نماز پڑھنے لگے تو نماز میں قاری صاحب نے ذرا قرات لمبی کر دی، تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ اتنی لمبی کیوں؟ ہوتا ہے نا کہ آپ تو ویلے ہیں، فارغ ہیں، مولوی صاحب آپ جو ہے نا وہ قاری صاحب جلدی جلدی پڑھائیں، لوگوں نے تو اپنے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ آپ کو یہی کام ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، بہرحال میں گیا تو پھر اس کے بعد میں منڈلاتا رہا، چکر لگاتا رہا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، اور اس کے بعد کہیں تھوڑی دیر کے لیے آئے اور اس نے کہا کہ جی آج گھر میں بڑی رش ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں تو ٹائم نہیں ہے، بس اتنی بات کہی واپس چلی گئی۔ کہتے ہیں میں واپس آیا تو رات کا اکثر حصہ گزر چکا تھا، سحری کا ٹائم ہو چکا تھا اور پھر اذان شروع ہو گئی۔ تو کہتے ہیں میرے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہوا، میں نے یہ دیکھا کہ دیکھو کہ عبداللہ اتنا مجھے انتظار بھی کرنا پڑا، اور میں جب وہ آئی ہے اور اس نے ایک بات کی، میں نے اس کو قبول بھی کر لیا، اس کے اوپر غصہ بھی نہیں آیا، اور میں واپس آ گیا ہوں، کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، کوئی چیز نہیں کی۔ اگر اے عبداللہ ایک عورت کی محبت کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ میں ساری رات جاگ کر کھڑا ہو کر سردی کے اندر پھرتا رہا ہوں،
اگر ایک عورت کے عشق کے اندر اور محبت کے اندر ایسی چیز ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا دل تنگ کیوں پڑ رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا درجہ اور مقام عطا فرما دیا کہ ان کی والدہ ایک دن ان کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی باہر گئی تو دیکھا کہ ایک باغ میں سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک سانپ نے اپنے منہ کے اندر کوئی شاخ پکڑی ہوئی ہے اور وہ ان کی مکھیاں جو ہیں وہ دور کر رہا ہے سوئے ہوئے۔ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر بے جان مخلوق بھی اس کی خدمت کے لیے لگا دی جاتی ہے کہ ایسی موذی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کی خدمت کے لیے وقف کر دی جاتی ہیں۔ تو جب آدمی کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے، تو پھر اسے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں اور اس کو پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ کوئی مشکل سے مشکل جو کام ہے وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو آپ کہیں اگر کسی کو کہہ دیں نا کہ یار نماز پڑھا کرو تو کہتے ہیں اچھا چلو میرے لیے دعا کرنا، میں کوشش کرتا ہوں، اچھا جمعرات سے شروع کروں گا، اچھا یہ رمضان شریف آ جائے پھر میں شروع کروں گا۔ اگر کسی کو کہہ دیں نا کہ داڑھی رکھ لو یار اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا چلو پہلے میں نیک بن جاؤں پھر اس کے بعد میں سوچوں گا، پہلے نیک بنوں۔ داڑھی رکھنا، جب اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا پھر اس کے اوپر بحث مباحثہ اور پھر اس کے اوپر مشکلات کا اظہار، یہ ایک بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے نا، یہ آدمی کو مشکل سے مشکل کام بھی جو ہے وہ آسان کر دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی نے ایک دن پوچھا کہ آپ زندگی کے اندر سب سے زیادہ خوش کب ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آؤ میں بتاتا ہوں۔ بیٹھ گئے اور کہا کہ میں اس دن خوش ہوا تھا جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے لے کے گیا تھا۔ کہتے ہیں اچھا کیسے؟ کہا ہم سفر کر رہے تھے، بڑے طویل واقعات ہیں اس کے اندر، لیکن ایک انہوں نے کہا کہ جب مجھے دلی مسرت ہوئی، مجھے خوشی محسوس ہوئی دلی طور پر، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت گرمی کے اندر سفر کر رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، پسینہ نکل رہا تھا، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے چہرے انور سے پسینہ جو ہے وہ قطرے نیچے آ رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہیں کوئی جگہ ایسی مل جائے کہ جو سائے والی ہو تو میں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کے لیے جو ہے نا وہ کہہ دوں اور عرض کروں اور وہاں پر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ چنانچہ مجھے ایک پہاڑ کی ڈھلان تھوڑی سی نظر آئی، وہاں تھوڑی سی چھاؤں تھی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ جگہ دیکھ لوں اور آپ کے لیے آرام کی جگہ بنا لوں، تو آپ نے اجازت دے دی۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا، کپڑا اپنی جو پگڑی تھی اس کو پھاڑا اور اس کے بعد اس کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہ جگہ تیار کر کے دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹ گئے۔ تو کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر کوئی ٹھنڈا پینے والا کو مشروب مل جائے نا پینے کے لیے تو میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں۔ کہتے ہیں میں یہ سوچ ہی رہا تھا، دور میں نے دیکھا ایک چرواہا جو ہے وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، اس کو بلایا، اسے کہا کہ بھئی دودھ مل جائے گا؟ اس نے کہا ہاں مل جائے گا۔ کس طرح سے؟ انہوں نے کہا جی اگر آپ ڈیرے پہ لیں تو پھر 3 دینار کا ہے اور اگر آپ یہاں پر لیتے ہیں تو 4 کا۔ کہنے لگے اچھا، میں نے سوچا تھا بہت بڑے پیسے مانگو گے تو مجھے جو ہے نا وہ دودھ دے دو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا کہ کوئی یہاں پر پانی ہے، کوئی قریب کوئی ارینج ہے پانی کا؟ انہوں نے کہا جی وہ پانی تو بہت دور ہوگا، پانی تو نہیں ہے یہاں پہ۔ کہتے ہیں پھر بھی آپ بتا دو۔ کہتے ہیں وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، وہ پہاڑ کے پرلی طرف جو ہے نا وہ ایک پانی کا چشمہ ہے، وہاں سے مل جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے
فاصلے نہ بتاؤ مجھے، بس یہ بتاؤ کہ وہاں پر پانی ہے۔ کہتے ہیں میں جلدی جلدی گیا سخت گرمی کے اندر، دھوپ کے اندر، اور میں وہاں سے پانی لے کے آیا، اور پھر میں نے اسے کہا کہ یہ پانی لو، اس کے تھن بکری کے دھوو، اور پھر نفاست کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ دودھ مجھے دو۔ کہتا ہے بڑے نفیس لگتے ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، اصل میں جن کے لیے لے کے جانا ہے اللہ پاک نے ان کو بڑا نفاست والا بنایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کریں کہ آپ خود ہی یہ دودھ دھو لیں۔ میں نے دودھ دھویا، قصہ مختصر، اس کو دودھ دھونے کے بعد پھر کہتے ہیں میں لے کے گیا وہاں پہ پانی کا جو چشمہ تھا، وہاں جا کے اس کو ٹھنڈا کیا، ٹھنڈا کر کے پھر میں لے کر آ رہا تھا۔ اب جلدی جلدی بھی چل رہا تھا کہ کہیں دوبارہ نہ گرم ہو جائے، اور آہستہ بھی چلنا پڑ رہا تھا کہ گر نہ جائے۔ قصہ مختصر کہتے ہیں میں جب وہاں پر آیا تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ اب میں وہ پکڑ کے کھڑا ہو گیا، اور جب میں سوچ ہی رہا تھا کہ اب تو یہ دوبارہ گرم ہو جائے گا، محبوب نے آنکھیں کھول دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں نے دودھ دونوں ہاتھوں سے پیش کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گھونٹ لیے اور میری طرف خوشی کے ساتھ دیکھا، اور کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سیر ہو کر پیا، اس وقت جو آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار تھے، اس وقت جو مجھے رضا ملی، جو میں راضی ہوا، زندگی کے اندر کبھی بھی میں راضی نہیں ہوا اتنا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت کر کے اس دیار غیر کے اندر، سفر کے اندر، مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر، کہ جب کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، لوگ کفار اور پیچھے لگے ہوئے ہیں، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا تھا، تو جو مسرت اور جو خوشی مجھے اس وقت ملی تھی، ساری زندگی ایسی مسرت اور خوشی مجھے نہیں ملی۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے تاجر ہیں، مالدار ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو جو یہ جو مساجد کے ساتھ منسلک ہونے والا جو معاملہ ہے، یا دین کی طرف ہم جو نظر آتا ہے کچھ لوگ، لگتا ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا مال یا پیسہ آ جاتا ہے یا یہ بڑا ہو جاتا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ باقی اپنے کاروبار کے اندر اس قدر کھو جاتا ہے کہ وہی سب کچھ سمجھتا ہے کہ ہم چماندی گرے نیست، میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے معمولی جہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تھے، وہاں سیدنا ابو بکر صدیق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صاحب حیثیت لوگ بھی تھے۔ اور عروہ بن مسعود جو حدیبیہ کے مقام پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آتا ہے کفار کے نمائندے کی حیثیت سے، تو وہ دیکھ کر جب واپس جاتا ہے اور کفار سے یہ کہتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ جو چیز میں دیکھ کے آیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں اور شہنشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو محبت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ سے کرتے ہیں، میں نے دنیا میں کسی کے درباریوں کو اپنے آقا سے محبت کرتے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وضو کرتے تو اس کا پانی جو ہے وہ صحابہ آگے بڑھ بڑھ کر اپنی انگلیوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے جسموں کے اوپر مل لیتے، تبرک کے طور پر، وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ان سے لڑو گے تو جو صحابہ حضور کا پانی، جو وضو کا پانی ہے، وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کیسے برداشت کریں گے زمین کے اوپر گرے؟ تو جو ان سے آپ جنگ نہ کرنا۔ اور ان میں کون کون سے صحابہ تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ایسے جلیل القدر سیٹھ قسم کے لوگ بھی، صحابہ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے تھے، اور وہ سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ بھئی کوئی مقصد ہو، کوئی ایسی چیز ہو، بلکہ انہوں نے محبت کی تھی، وہ اعتراضات نہیں کرتے تھے کوئی بھی بات ایسی۔ بلکہ وہاں پر ہی ایک واقعہ ہے کہ جب وہ معاہدہ لکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاہدے کو لکھنے والے تھے۔ جب انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ
محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کے اور کفار قریش کے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ تو ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تو وہ بول پڑے کہ یہ آپ محمد الرسول اللہ، یہ رسول اللہ کا لفظ جو ہے نا وہ کاٹ دو، چونکہ رسول اللہ تو ہم مانتے نہیں ہیں، اگر یہ مان لیا تو پھر تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، لکھو محمد بن عبداللہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ بھی ہیں، محمد بن عبداللہ بھی ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے یہی سنا ہے کہ الامر فوق الادب، کہ حکم جو ہے یہ ادب سے اوپر ہوتا ہے۔ جب حکم تھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو علی المرتضیٰ 1400 صحابہ وہاں پر موجود ہیں اور ظاہر سرکردہ لوگ آگے وہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی یہ محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش ہیں۔ جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قلم نیچے رکھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ، یعنی زبان حال سے وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول، مجھے محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول، یہ لکھنا تو آتا ہے، کاٹنا نہیں آتا، میں کاٹ نہیں سکتا۔ یعنی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹنا انہیں کہا نہیں آتا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ مختصر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے، وہاں پر بڑے بڑے صحابہ تھے، کہہ سکتے تھے بھئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ آپ کاٹ دو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں، رسول اللہ کا لفظ کاٹنا بھی انہیں برداشت نہیں ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب محبت دل میں ہوتی ہے تو پھر سب کچھ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، پھر آدمی کے لیے نماز ادا کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ سخت سے سخت ترین حالات کے اندر بھی، حالت جنگ کے اندر بھی صحابہ پھر نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر آدمی پریشان نہیں ہوتا کہ بڑے لمبے روزے ہیں، اتنا لمبا روزہ ہے، بڑا مشکل ہے، کام بھی کرنا ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا۔ نہیں، جب محبت ہوتی ہے تو پھر بندہ مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ بھی آسان اور ہنس کے کر لیتا ہے۔ پھر بندے کو جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر مشکل جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، جب اس کے ذہن کے اندر یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، میرے مالک نے کتنا مجھے نوازا ہوا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی رحمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نوازشیں کی ہوئی ہیں میرے اوپر، اور یہ سارا کچھ جو ہے جو مجھے ملا ہوا ہے، ایک طرف یہ دیکھیں۔ اور اس کے اوپر بھی تبصرہ کیا بابا بلے شاہ نے کہ اگر دیکھا جائے ایک جانور کتا آدمی رکھتا ہے، اس کا بندہ مالک ہے، تو ایک طرف اس کی نوکری ہے اور ایک طرف جو ہے وہ اس کے اوپر احسان بندہ کیا کرتا ہے، اس کو خوراک دے دیتا ہے۔ جانور رکھا ہوا ہو، پالتو جانور، تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، خوراک دی جاتی ہے، اور وہ اس کی نوکری کرتا ہے، اس کا در نہیں چھوڑتا، چاہے آپ 2 دن 3 دن اس کو نام ہی دیں کچھ بھی، تب بھی وہ وہاں پر پڑا رہے گا، آپ کے در کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ یہ وہ کیفیت ہے اس کی۔ اور ایک طرف ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر شمار کرو تو اللہ پاک نے فرمایا تم گر نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن دوسری طرف ہماری اللہ کے سامنے اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہوا ہے، جو اس کی نوکری ہے، اس کی طرف دیکھیں کہ ہم سارا دن ساری رات اپنے ہی کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ہمارے لیے جزو لا ینفک ہے، یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے، اور اس کے ساتھ آدمی کو جو ہے وہ ساری خوشیاں بھی ملتی ہیں، ساری آسانیاں بھی ملتی ہیں۔
اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے محبت پیدا کرنے کا کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھیں اور اپنے بچوں کے اندر بھی دین کی محبت، اسلام کی محبت، پیارے آقا علیہ السلام کی محبت پیدا کریں. لیکن وہ کیسے پیدا ہوگی؟ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ کوئی ان کو خطاب سنایا جائے، کوئی بات سنائی جائے، نعت شریف جو ہے وہ سنائی جائے، ایک اپنا پریکٹیکلی عمل کر کے ان کو بھی دکھایا جائے. ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دن رات کو جب سارے سو رہے ہیں عشاء کے بعد، تو وہ اکیلے کمرے میں اونچی آواز سے رونا شروع ہو گئے. رو رہے ہیں، سارے اٹھ گئے، بیوی بھی اٹھ گئی، بچے بھی اٹھ گئے. کیا ہوا؟ کہا کہ بچوں نے کہا ماں کو کہ آپ خود پتہ کریں کیا مسئلہ ہوا ہے. وہ گئیں، پوچھا، باہر آ گئی، کہا کہ کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے. پھر بھی بچوں نے کہا کہ اصرار کیا کہ کیا بات ہوئی ہے، کوئی ڈاکٹر کا مسئلہ ہے، کوئی طبیب کا مسئلہ ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو ہم ارینج کرتے ہیں. کہا نہیں تمہارے والی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں. انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، بتائیں. کہا کہ بس آپ کے ابو کو نا مدینہ بڑا یاد آ رہا تھا، اس وجہ سے رو رہے تھے. بچوں کے اندر اب ان بچوں کو یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ بھی ایک دکھ ہے، ایک یہ بھی چیز ہے. یہ ہے پریکٹیکل، عملی طور پر بندہ جب کر کے دکھاتا ہے پھر پتا چلتا ہے، بچوں کو بھی پتا چلتا ہے. اب وہ یہ نہیں اگر بندہ صرف یہی اسی وجہ سے روئے کہ جی میرا وہ اتنا نقصان ہو گیا ہے، فلاں پیسہ ڈوب گیا ہے، او اتنا جو ہے نا وہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر رونا شروع کر دے، تو ان کو پھر اس کے اندر یہی درس ملے گا نا ان کو. اور اگر اس قسم کی چیزیں نعت شریف جو ہے نا وہ خود سنیں، تنہائی میں بھی سنی جا سکتی ہے، ضروری نہیں بڑی محفل کروا کے جو ہے نا بندہ تنہائی کے اندر اکیلے میں جب آپ سنیں گے ایٹومیٹکلی آپ کے بچوں کے اندر بھی محبت رسول پیدا ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے وہ خالق و مالک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.